کہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہم ایک فوراً سے جو ہے نا ایک تجسس میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہم اس کو فوراً سے جو ہے جنات سے جوڑ دیتے ہیں. کیا یہ بھی درست ہے؟ جنات کا آپ کے زندگی کے ہر پہلو میں انٹرفیئر موجود ہے. یعنی ایسی جگہ آپ کو نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کہ انسان کے ساتھ وہ انٹرفیئر نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو فوراً اس کو جن کا خیال کیوں آتا ہے؟ بسم اللہ اول و آخر، تو وہ شیطان نے جتنا کھایا ہوتا ہے وہ گل لیتا ہے. روایات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ جنون کی حالت میں جب غصہ جاتے تو شیطان خون میں دوڑتا ہے. اس کو دوا تو آپ کے جسم کو خراب کرے گی نا. نفس کا ہے نیگیٹیوٹی پیدا کرے، اور نیگیٹیوٹی جب پیدا کرے گا تو آپ کو ماہر کے پاس جانے نہیں دیا جائے گا، اور جب ماہر کے پاس جانے نہیں دیا جائے گا تو آپ اس کے قابو میں آ جائیں. اس درخت میں سے بھی آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس ٹیوب لائٹ میں سے بھی نظر آ رہا. ہم دنیا میں بیمار ہوں گے تو ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، حکیم کی بھی ضرورت ہے. ہمیں کیا پتہ کہ ہماری شفا اللہ نے کہاں مقدر ہے. مصطب، جنات، عملیات، تعویذات کے حوالے سے آپ سے جو ہے ہماری یہ گفتگو جاری تھی. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہم ایک فوراً سے جو ہے نا ایک تجسس میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہم اس کو فوراً سے جو ہے جنات سے جوڑ دیتے ہیں. کیا یہ بھی درست ہے؟ ہر چیز کو جنات سے جوڑنا تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک تسلسل ہمارا پیچھے سے چلا آ رہا. یعنی جنات کا آپ کے زندگی کے ہر پہلو میں انٹرفیئر موجود ہے. یعنی ایسی جگہ آپ کو نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کہ انسان کے ساتھ وہ انٹرفیئر نہیں. یہ پچھلے اگر آپ بزرگ تھے اس وقت ضرورت کیوں نہیں پڑتی تھی. مثال کے طور پہ ہم لوگ لفظ دقیانوس استعمال کرتے. دقیانوس ایک کافر گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ مشرک تھا. یہاں دین کی بات، یعنی آپ دین کی باتوں کو یا اس کو دقیانوسی باتیں کر رہے تھے. سب سے پہلی بات، جب آپ کہتے ہیں نا پیمانے میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے، کیا یہ بات اصول کے اعتبار سے غلط ہے یا نہیں؟ مشاہدہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو فوراً اس کو جن کا خیال کیوں آتا ہے؟ ڈاکٹر کا کیوں نہیں آتا؟ مولوی صاحب کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یعنی آپ کی نیچر میں آپ کا دشمن ہے نا. بالکل. کسی چیز کا یہ تھوڑی کہ آپ کے نیچر کے اندر آپ کے دشمن کو رکھا کہ آپ کا نیچر اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ میرا ایک دشمن ہے، وہ شیطان ہے. ڈیول ہمارا دشمن ہے، اور ڈیول ہی ہماری تمام زندگی کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے. جو انٹرفیئرنس نہیں مانتے وہ بے وقوفی ہے. مطلب اب یہی تو چیز ہے کہ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ نظریاتی باتوں پہ باتیں نہیں ہوتی، کہ ہمارا جس چیز سے نظریہ بگڑ رہا ہے اس بات پہ توجہ ہی نہیں. اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، ایک سائڈ پہ کر یعنی دیا اب تو جاتا یہ ہے. نہ کہ بھئی سورہ جن کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ ایسے تو نہیں فرمایا. اب آپ جب دعائیں پڑھتے ہیں، سنت کی کوئی بھی آپ کو دعا ایسی نہیں ہے. آپ جب کھانا کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اب آپ درمیان میں اگر چھوٹ جائے تو آپ کیا پڑھتے؟ بسم اللہ اول و آخر، تو وہ شیطان نے جتنا کھایا ہوتا ہے وہ گل لیتا ہے. یہ روایات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ جنون کی حالت میں جب غصہ جاتے تو شیطان خون میں دوڑتا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ پہلے جب انسان کی نیچرل وہ چیز ہے، وہ پہلے کہتے کوئی شیطانی چکر تو نہیں ہے. جسم بعد میں آتا ہے کیونکہ جسم آپ کا بات کی پہلے آپ جس چیز نے آپ کو متاثر کیا وہ تو نہیں ہے. اس لیے یہ ایک نیچرل ایک فطری چیز ہے کہ فوراً اس کا دماغ جو جاتا ہے وہ ڈیول کی طرف جاتا ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نفسیات ہی ہو گیا. نفسیات کا اور ڈیول کا الگ چیز ہے. نفسیات نفس آپ کے اندر کی چیز ہے، وہ آپ کی ذات کی چیز ہے. آپ کے نفس کو بگاڑنے والی چیز کیا ہے؟
دوا تو آپ کے جسم کو خراب کرے گی نا. نفس کا ہے. مولوی صاحب سے پوچھو نفسیاتی کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے دعویٰ تو کر دیا ڈاکٹر صاحب نفسیات کیا چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر سوال ہے آپ نے جب دعویٰ کیا تو آپ پر لازم ہے آپ اس کا جواب. تو جب صحیح لوگ اس چیز کو نہیں کرتے وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں مہارت کو نہیں دیکھا جاتا. معصومیت ہر کسی کے اندر تلاش کی جا رہی. دیکھا جاتا ہے کہ فرشتہ تو نہیں ہے. فائدہ اٹھانے کے بجائے نیگیٹیوٹیاں پیدا کرنا. کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے روحانیت کا شیطان سے لڑائی. اور شیطان آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرے گا. اور نیگیٹیوٹی جب پیدا کرے گا تو آپ کو ماہر کے پاس جانے نہیں دیا جائے گا. اور جب ماہر کے پاس جانے نہیں دیا جائے گا تو آپ اس کے قابو میں آ جاؤ. اور آپ ایسی باتیں منہ سے نکال رہے جو انکار دین کا سبب بن رہی. اور اس میں سب مبتلا ہے. سب مبتلا. جی اس میں مولوی صاحبان بھی مبتلا ہے. آپ کے یہ میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں ایک بھی نہیں بچا ہوا. جب سر پہ آتی ہے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہو گئے. نہیں، اس درخت میں سے بھی آ رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس ٹیوب لائٹ میں سے بھی نظر آ رہا ہے. جس پر نہیں آتی کیونکہ کیفیاتی چیز. بیماری کا تعلق آپ کے کیفیات سے. جس پر آتی ہے اس فیلنگ اس کو پتا ہوتی. جس پر نہیں آتی اس کو پاگل ہی نظر آتا. تو یہ چیزیں برحق ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حدیث میں آئے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں بھی ہم نے نہیں پڑھا کہ بھئی حضور نے سکھایا ہے صحابہ کو. آپ نے پڑھا ہے. فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں سیکھے ہوئے نہیں ہیں. سیکھنے میں اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. سیکھنے کے ساتھ مجاہدہ ہے. آپ اس پہ مجاہدات کریں گے تب جا کر کے اس کے الگ اساتذہ. یہ علم حکمت سے تعلق رکھتا ہے. اب یاد رکھیں کہ ہم بیمار دنیا میں ہوں گے تو اس چیز کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے, کوئی آخرت کے ساتھ نہیں ہے. ہم دنیا میں بیمار ہوں گے تو ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, حکیم کی بھی ضرورت ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہماری شفا اللہ نے کہاں مقدر. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ماہر رکھا ہے اس ماہر کی تلاش میں. اب ہر کوئی ماہر بن کے بیٹھ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 1000 میڈیا تو پھرتی رہتی, انہوں نے ان 1000 لوگوں کو پکڑا مگر دیکھو نہ ان کو کوئی کلمے کی پہچان ہے نہ اس کو, لیکن بڑے بڑے گدیوں پہ بیٹھے ہوتے. مقصد ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی گدیاں چھوڑ دو. ہمارا مقصد ہے کہ آپ سیکھ کر کام کرو. آپ ایک ملک کے رہبر ہو, کم سے کم لوگوں کے اعتقادیات پر ایمانیات پر خرابی نہیں. تو اگر آپ ایک بات کا انکار کرتے ہو تو علماء سے پوچھو کہ بھئی جب آپ ایک بات کا انکار کرتے ہو تو یہ انکار دین ہوگا کہ نہیں. اب سوال یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جن کا علاج. انسان کی ہر بیماری روحانیت سے ٹھیک ہو سکتی ہے. جس طرح ڈاکٹری سے ٹھیک ہوتی ہے, طب ہے, سنت ہے, اس طرح یہ بھی سنت ہے. حضور نے دم ڈالا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا, اس میں شفا ہے ہمارے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو اس میں زیادتی کرتا ہے اس میں اس خسارے میں. قرآن کو چھوڑ کے اگر ہم کہیں جا رہے تو ہمارے لیے خسارہ ہے. لیکن ہمارے لیے ایک ایتھینٹک بات یہ ہوگی کہ اگر ہم قرآن کے دم سے ٹھیک ہو رہے تو انشاءاللہ مومنوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن ہمارے لیے دوا بنا دی. جس کے لیے دوا نہیں بنے وہ اپنی خیر بنائے.